حضرت ابو بکر کا ہی وہ معاملہ ہے، یہودیوں کے ایک 50,000 کے مجمع میں 50,000 کا مجمع ہے، سٹیج پر کھڑے ہو کر کے ایک یہودی عالم کہہ رہا تھا مسلمانوں کا خدا غریب ہے اور مسلمانوں سے وہ قرضہ مانگتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا وہ مذاق اڑا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ یہاں قرض حسن سے مراد تم نیکیاں اللہ کو قرض میں دو، اللہ جنت تمہیں بدلے میں دے گا۔ لیکن وہ یہودی مذاق اڑا رہا تھا، مسلمانوں کا خدا تو دیکھو غریب ہے، مسلمانوں سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ صدیق اکبر سے برداشت نہیں ہوا، مجمع میں تھے، منبر پر کھڑے ہو گئے اسٹیج پر، اس کا دامن پکڑا اور 2 تھپڑ رسید کر دی۔ مجمع ان کا ہے، پبلک ان کی ہے، مار توڑ ہو سکتی تھی، لیکن اس وقت بھی صدیق اکبر کا ایمان تھا 50,000 ان کے ساتھ ہے مگر قوت پروردگار میرے ساتھ ہے۔ یہ توکل کا اعلیٰ مقام تھا۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا اس کو یہاں نہیں ماریں گے، اس کے نبی کے پاس لے جائیں گے۔ اور وہاں آئے حضرت ابو بکر کے بارے میں ان سبوں نے کہا ابو بکر کیسا بندہ ہے تمہارا، یہ ہمارے عالم کے ساتھ بدتمیزی کیا ہے۔ پورے مجمع میں آ کر کے ہمارا عالم خدا کی شان بیان کر رہا تھا، مسلمانوں کی اچھائیاں بیان کر رہا تھا، ہمارا عالم کہہ رہا تھا اللہ غنی ہے اور مسلمان فقیر ہیں، اور اتنی بات پر ابو بکر نے تماچا مار دیا، جھوٹ کہا، انہوں نے بدل دیا۔ 50,000 کا مجمع جو کرتا تھا وہی کام آج کا میڈیا بھی کرتا ہے، وہی کام کرتے، پورے کے پورے بدل دیں۔ حقیقت کیا ہے اس کو بدل دو، کیونکہ گواہ ان کے، مقدمہ ان کا، جج بھی ان کا، کورٹ بھی ان کی، سب ان کا ہے۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، سارے گواہ ان کے ہوں، جج ان کا بکا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق اکبر خوف نہیں کھائے، معاملہ یہاں تک پہنچا، کورٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ سبوں نے کہا، صدیق نے، ابو بکر نے تماچا لگایا حق بات پر۔ حضرت ابو بکر سے حضور نے پوچھا اتنی بات پر تم نے مارا؟ حضرت ابو بکر نے کہا نہ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے تھے، اللہ کو فقیر کہہ رہے تھے، مسلمانوں کو امیر کہہ رہے تھے، کہہ رہا تھا یہ ظالم کہ اللہ ان کا غریب ہے، قرضہ مانگتا ہے، اس لیے مجھے برداشت نہیں ہوا، مارا میں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان لوگوں سے کیا ابو بکر صحیح کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، گواہ ہمارے پاس۔ یہودی عالم نے 1 گواہ سامنے کیا، 2 کیا، 3 کیا، 4 کیا، 10 گواہ لایا، کیونکہ جھوٹے جھوٹے ہی ہیں۔ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا کہ جھوٹ مت بولنا۔ ابھی مرحوم راحت صاحب کا شاید جہاں تک ہے، شعر و شاعری سے میرا زیادہ شغف نہیں ہے، یہ اسی طرح کے یہودی تھے جو یہ کہتے تھے جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے جھوٹ مت بولنا، وہ اسی طرح کا مجمع، سب جمع ہوئے اور گواہی دے رہے ہیں صدیق اکبر کے خلاف۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر تمہارا بھی کوئی گواہ ہے؟ تم جو بول رہے ہو اس کا بھی کوئی گواہ ہے؟ آپ کا گردن جھک گئی، کہا یا رسول اللہ اس مجمع میں میرے علاوہ کوئی دوسرا تھا نہیں، تھے تو یہی سب، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اب میں کیا کروں؟ عدالت ایویڈنس پر چلتی ہے نا، ثبوت پر چلتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیرا کوئی گواہ نہیں، ان کے پاس اتنے گواہ ہیں۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، جبرائیل امین آیت لے کر کے آ گئے، وہی اترنے کے آثار آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیت نازل ہوئی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے اللہ کے رسول، اللہ گواہی دیتا ہے، یہ سارے یہودی کہہ رہے تھے اللہ فقیر ہے اور مسلمان غنی ہیں۔ صدیق اکبر نے جھوٹ نہیں کہا، ان کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کافی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت آئی، کیا صدیق کی شان ہے، تم اکیلے ہو مگر گواہی کے لیے رب تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ۔ مسلمانوں گھبرانا نہ، غم نہ کرو، اگر کسی موقع پر تنہا ہو گئے انتظار کرنا، اگرچہ آج آیتیں نہیں اترتی لیکن مولا کا عذاب تو ضرور آ ہی سکتا ہے۔